مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والضحی واللیل اذا سجی. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک مہینے میں، ان مبارک ساتوں لمحوں گھڑیوں میں میلاد مصطفیٰ سیریز کے حوالے سے آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور اور چہرہ اقدس کے جو حسین ترین اور حسن و جمال کا پیکر، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت نے جس طرح آقا علیہ السلام سے منسوب اشیاء کی قسمیں کھائیں، جس طرح آپ کی جائے ولادت شہر مکہ کی قسم کھائی، جس طرح آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی قرآن مجید میں، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کے چہرہ اقدس کی، چہرہ انور کی والضحی فرما کر آپ کے چہرہ اقدس کی قسم کھائی. اور حضرت نے محترم فرمایا والضحی واللیل اذا سجی، قسم ہے چاش کی طرح چمکتے ہوئے چہرہ زیبا کی اور سیاہ رات کی طرح شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی. اور حضرت محترم اس کی تفسیر کرتے ہوئے امام زرقانی اور امام زرقانی اور امام اسقلانی کے حوالے سے گوشگزار کر دوں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ضحیٰ سے مراد آپ کا چہرہ انور ہے، اور رات سے مراد آپ کی مبارک زلفیں ہیں. اور حضرت محترم امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجی کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ کیا کسی مفسر نے ضحیٰ کی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس اور لیل کی تفسیر آپ کی زلفوں کے ساتھ کی ہے؟ کسی نے سوال کیا آپ سے، تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں ہاں یہ تفسیر کی گئی ہے اور اس میں کوئی بود نہیں. اور بعض نے اس پر اضافہ کیا ہے کہ والضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کے مذکر افراد ہیں، اور واللیل سے مؤنث افراد ہیں، افراد اہل بیت ہیں. حضرت محترم آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی. اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آیت مذکورہ کی تفسیر نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بعض مفسرین نے ضحیٰ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ انور مراد دیا، اور لیل سے مراد آپ کی مبارک زلفیں جو سیاہی میں تاریک رات کی طرح ہے. اور حضرت محترم اسی آقا علیہ السلام کا جو چہرہ اقدس ہے وہ جمال الہیہ کا آئینہ دار ہے. اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. یعنی حضرت محترم اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ رب العزت کو دیکھا. شمائم امدادیہ کے اندر حضرت محترم شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس جمال الہیہ کا آئینہ ہے، اور اس قدر انوار الہی کا مظہر ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں. حضرت محترم آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس جمال الہیہ کا مظہر ہے اور جمال الہیہ کا آئینہ دار ہے. اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کا منظر آپ کے سامنے صحابہ کرام کے، جنہوں نے صبح و شام دن رات آقا علیہ السلام کے چہرہ اقدس کو دیکھا. اور حضرت برار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک امام مسلم نے روایت کی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس کے لحاظ سے لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہے، اور اخلاق میں بھی آقا علیہ السلام سب سے زیادہ حسین ہے. اور مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو ہے ان سے منقول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوش منظر تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک اعلیٰ اور آواز حسین ترین تھی۔ ناظرین محترم، حضرت ام معبد وہ چہرے انور کی زیارت کے بعد اپنے تاثرات ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس میں سورج کی سی تابانی اور درخشندگی تھی۔ اور عزیز محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، حدیث پاک جو ہے سنن ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ آپ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ کان الشمس تجری فی وجہہ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور میں آفتاب محو خرام ہے۔ اور حاضرین محترم، یہ آقا علیہ السلام کے خوبصورت چہرے انور کے انوار و تجلیات صحابہ کرام کی جو ہے روشنی میں جو ہے وہ آپ کے سامنے گوشگزار کر رہے ہیں کہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے بھی زیادہ حسین تر ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام نے چاند سے موازنہ کرتے ہوئے آپ کے حسن زیبا کو اس سے بھی دو بالا قرار دیا۔ اور حاضرین محترم، 14ویں رات کا چاند اب جب اپنے شباب پر تھا، عروج پر تھا، اور جو صحابہ کرام جو آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھ کر چہرے انور کی زیارت کر رہے تھے، اور کبھی وہ آپ کے سراپہ حسن کو دیکھتے اور کبھی چاند کو دیکھتے اور موازنہ کرتے، اور انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بدر جہاں حسین تر دکھائی دیتا۔ اور عزیز محترم، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاءپاشیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انوار و تجلیات صحابہ کرام یوں بیان کرتے ہیں کہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا دمکتا حسین ترین آپ کا چہرہ انور تھا، اور آپ کے چہرے اقدس اور چہرے اقدس کے انوار سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وہ سوئی میں دھاگا ڈال دیتی رات کی تاریکی میں، اور گمشدہ سوئی آپ کو مل جاتی۔ الخصائص الکبریٰ کے اندر روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال دیا کرتی تھی۔ اور عزیز محترم، آپ کا چہرہ اقدس جو ہے جس طرح انوار و تجلیات میں جمال الہیہ کا مظہر تھا، جس طرح رات کی تاریکی میں ام المومنین سوئی میں دھاگا ڈال دیتی تھی آپ کے چہرے انور کی ضیاء سے، روشنی سے، انوار و تجلیات سے، آپ کے چہرے اقدس کے نور سے، اس طرح آپ کا چہرہ اقدس حق و صداقت کا مظہر تھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی عالم تھے، وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو تھے انہوں نے قبول اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں رہتا تھا، اور مجھے جب خبر ہوئی کہ ایک ایسی ہستی کی آمد مدینہ پاک میں ہو رہی ہے جو نبی آخر الزمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، جو اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو میں ان سے ملنے کے لیے انہیں دیکھنے کی غرض سے مسجد نبوی میں جو ہے وہ حاضر ہوا، اور مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور اس کو مشکات المصابیح میں روایت کی اس حدیث پاک کو۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھا تو میرے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ زیبا کا حسن و جمال بھی زبان حال سے یہ شہادت دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ اور حاضرین محترم، اسی طریقے سے جو ہے آقا علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر صحابہ اکرام کو خدا کی یاد آتی تھی، اور وہ پکار اٹھتے تھے کہ واقعی آپ کا چہرہ اقدس جمال الہیہ کا، انوار الہیہ کا مظہر اتم ہے۔ اور حضرت حارث وہ روایت کرتے ہیں، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث پاک ہے، کہتے ہیں کہ میں منا کے مقام پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ کی زیارت کے لیے مختلف لوگ آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی کوئی دیہاتی آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی زیارت سے مشرف ہوتا تو وہ یہ پکار اٹھتا تھا کہ یہ چہرہ انوار الہیہ کا مظہر اتم ہے۔ اور عزیز محترم، ایک واقعہ آپ کے سامنے گوشگزار کر دیں کہ آپ کا چہرہ جو ہے حق و صداقت کا آئینہ دار، اور آپ کو حسن و جمال یہ تھا کہ 14ویں کے رات کے
چاند کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ اور یہ حدیث امام زرقانی نے اس واقعے کو نقل کیا کہ طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قافلہ مدینہ منورہ سے باہر آرام کے لیے رکا، اتنے میں آقا علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آقا علیہ السلام سے شناسہ نہ تھے ہم، اور ہمارے پاس سرخ رنگ کا اونٹ تھا، تو آقا علیہ السلام کو پسند آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے مالک سے اونٹ خریدنے کا اظہار کیا، اور بلاخر سودا طے پا گیا۔ چونکہ اس وقت آقا علیہ السلام کے پاس قیمت نہیں تھی اونٹ کی، تو آپ نے قیمت بجوانے کا وعدہ کیا اور اونٹ لے کر چل دیے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو چکے تو اہل قافلہ میں جو ہے چمگویاں جو ہے ہونے لگی کہ کسی شخص نے ان کا نام تک نہیں پوچھا، کیا پتہ یہ شخص وعدہ پورا کرے یا نہ کرے۔ تو اس نوعیت کی کیا سرائیاں بھی ہو رہی تھی کہ قافلہ سلار کی جو اس قافلے کا جو لیڈر تھا، اس کی جو بیوی تھی، وہ اہل قافلہ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ بے شک میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا شخص ہرگز تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ میں نے آج تک اس چہرے سے بڑھ کر کسی چیز کو بھی چودھویں رات کے چاند سے جو ہے بڑھ کر جو مشابہ نہیں پایا، خوبصورت نہیں پایا۔ اسی اسلام میں ایک آدمی آیا اور پھر وہ آ کر کہنے لگا کہ میں رسول خدا کا پیغمبر ہوں، میں ان کا قاصد ہوں، مجھے انہوں نے بھیجا ہے، اور یہ کھجوریں لے لو، یہ کھجوریں خوب جو ہے جی بھر کے کھاؤ بھی اور اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ تو کہتے کہ ہم نے خوب جی بھر کے کھائے، وہ کھجوریں کھائیں بھی اور اس کی قیمت بھی پوری کر لی۔ عزیز محترم، آپ کے چہرے اقدس کے جو ہے ان کے دواروں سے جلدیات کا مشاہدہ کر کے، اور صحابہ کرام صحابیات جو ہے وہ جو ہے 14ویں کے رات کے چاند کی طرح جو ہے تشبیہ دیتی۔ چاند کا حسن جو ہے اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے آقا علیہ السلام کا جو ہے وہ چہرہ انور کے حسین تر تھا آقا علیہ السلام کا۔ اور عزیز محترم، آپ کے ساتھ آقا علیہ السلام کا چہرہ اقدس جو ہے وہ سب لوگوں میں سے حسین ترین تھا، اور آقا علیہ السلام کا جو قد مبارک تھا وہ میانہ تھا، اور اس کی شان یہ تھی کہ جب آپ دراز قد لوگوں میں بیٹھتے تو آپ ان سے ذرا جو ہے منفرد نظر آتے، اور ان سے جو ہے وہ ذرا اونچے نظر آتے۔ اور عزیز محترم، آپ کی جو رنگت مبارک ہے، وہ رنگت مبارک جو ہے اس کا رنگ جو ہے اس طرح لگتا تھا جس طرح سونا، آپ کے جسم مبارک کی جو رنگت ہے سونا اور چاندی کو ملا کر جو ہے وہ جس طرح آپ کی جسم اتھر کی، آپ کے جسم اقدس کی رنگت جو ہے وہ نظر آتی تھی، اس طرح لگتا تھا جیسے سونا اور چاندی کو ملایا ہوا ہو۔ عزیز محترم، اللہ رب العزت نے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ کہہ کر آپ کے چہرے انور کی قسم کھائی، اسی طرح جس طرح آپ کے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد شہر مکہ کی قسم کھائی، ووالد وما ولد آپ کے میلاد پاک کی قسم کھائی، لعمرک فرما کر آپ کے جو ہے عمر مبارک کی قسم کھائی، اسی طرح آپ کے چہرے انور کی، چہرے اقدس کی قسم کھا کر جو ہے آپ کے چہرے کو حسن و جمال کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ کیوں نہ کرتے کہ یہ اللہ رب العزت کے محبوب کا چہرہ تھا، خاتم الانبیاء کا چہرہ تھا، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول کا چہرہ اقدس تھا۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کے چہرے اقدس کی، چہرے انور کی خواب کے اندر زیارت فرمائے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ان کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔